ہاللیلویا۔ کتنے جانتے ہیں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے؟ اس یسوع کے لیے زور سے تالیاں بجائیں جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب 16 ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے، یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیری شکر گزاری، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تجھے دھنیواد کہتے ہیں کیونکہ تو اسی لائق ہے۔ آئے ہوئے تمام عزیزوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو ابھی تیرے گھر میں موجود ہیں۔ خدا ان تمام کو تو بڑی برکت دے، اور جتنی جگہ خالی یہ بھی تیرے لوگوں سے بھر جائے، اور لوگ تیری پیدائش کے دن کو خداوند تیری شکر گزاری کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے تیرے گھر میں آئے۔ خداوند اس وقت میں تیرے کلام کی خدمت کرنے والا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ بہتر طور پر پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کو بیان کر سکوں۔ آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے تازگی بن جائے، تیرے لوگوں کے لیے خوشحالی بن جائے، تیرے لوگوں کے لیے تبدیلی بن جائے، اور تیرے لوگ اور زیادہ تیری قربت میں آئیں۔ خداوند ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما اور اپنی قدرت کو نازل کر تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو۔ یسوع کے القادر اور جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بچوں، آج کا دن واقعہ ہی خوشی کا دن ہے، اور یہ دن یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ایک تاریخی واقعہ ہے، اور کلام مقدس مجھے اور آپ کو بتاتا اور سکھاتا ہے کہ یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، اور لوکا کی انجیل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، اس کا 2 باب، کہ جب یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اپنے شہر میں نام لکھوانے کے لیے گئے، اور خدا دیکھیے کہ خدا اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بے ایمانوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ہیرودس بادشاہ کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا، اور مردم شماری ہوئی ہے۔ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ جو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام ہم آج کل نادرا میں یا یونین کونسل میں لکھواتے ہیں، اور یوں اس کا ریکارڈ جو ہے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش تاریخی واقعہ ہے۔ دوسری بات، یسوع مسیح کی پیدائش نبوتوں کی تکمیل ہے، آمین۔ یسوع مسیح کی پیدائش اچانک نہیں ہو گئی، یا خدا نے ابھی سوچا نہیں اور ابھی پیدائش ہو گئی، اور نہیں میرے عزیزو، میرے اور آپ کے منجی کی پیدائش جو ہے وہ نبوتوں کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع المسیح اچانک پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خداوند زندہ خدا نے اپنے نبیوں کو، انبیاء اصغر کو، انبیاء اکبر کو اپنے بیٹے یسوع المسیح کے لیے استعمال کیا، میرے اور آپ کے منجی یسوع کے لیے بڑے نبیوں کو، چھوٹے نبیوں کو استعمال کیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں میرے عزیزوں بہت 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 زیادہ پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، نبوتیں ہوئی ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں اس کا 9واں باب، یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب، اور پھر اسی طرح
ہم دیکھتے کہ جو آج کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، میکا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ اور میرے عزیزوں، میری بہن اور بھائیوں، نبوت جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آنے والی باتوں کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دینا۔ اور نبی جو ہے، یہ نبوت لفظ نبی ہی سے نکلا ہے، اور نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ خدا کا پیغام لینا اور اس کے لوگوں تک پہنچانا۔ نبیوں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوگا اور وہ پوری دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہیلیلویا! اور آپ لوگوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے۔ You should proud yourself کہ آپ کسی بت کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ کسی درخت ستارے کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ایسے منجی کے ماننے والے ہیں جو آج تک زندہ ہے۔ ہیلیلویا! اور میرے عزیزوں، میری بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کی پیدائش ایک الہی منصوبہ ہے۔ اس نے اپنے الہی منصوبے کے مطابق یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے، زمانے اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ مردم شماری جو اس زمانہ میں ہیرودیس بادشاہ نے کروائی، اور میرے عزیزوں وہ بھی اس بات کی شہادت ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یہ ایک کون سا واقعہ ہے؟ تاریخی واقعہ ہے۔ اور آج میرے عزیزوں ہم سب مل کر کرسمس کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیح دو عیدیں، بڑی دو عیدیں مناتے ہیں۔ پہلی عید آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن، جسے ہم عید ولادت المسیح بھی کہتے ہیں، جسے ہم بڑا دن بھی کہتے ہیں، جسے ہم میرے عزیزو کرسمس بھی کہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو کرسمس نہیں کہتے بلکہ کرسمس کہتے ہیں، اور شکر گزار ہیں ان عزیزوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ کرسمس یعنی کرائسٹ، مسیح، اور ماس کا مطلب عبادت، یعنی مسیح یسوع کی عبادت کا دن۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ واقعہ ہی یہ دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، اس کے حضور شکر گزاری کا دن ہے، اور اپنے بدنوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا دن ہے۔ پہلی عید جو مسیح مناتے ہیں، دو بڑی عیدیں مناتے ہیں۔ ایک کون سی ہے جی؟ بڑا دن، عید ولادت المسیح، جس کو ہم کرسمس بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری عید کون سی ہے؟ شاباش، کون سی ہے؟ عید قیامت المسیح، جسے ہم ایسٹر کا نام بھی دیتے ہیں، جسے ہم عید پاشکا بھی کہتے ہیں۔ یہ دو بڑی عیدیں ہیں۔ اور جب ہم لفظ عید کا استعمال کرتے ہیں تو عید کا مطلب ہے خوشی والا دن۔ کون سا دن؟ خوشی والا دن۔ اور آج میں اور آپ خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھیں گے کہ آیا خوشی کرنے کے بارے میں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میری بہنوں اور بھائیوں، بچوں، کہ مسیح قوم کے بارے میں خدا فرماتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور خدا کا بندہ، خدا کا جنگ سورما مقدس پالوس رسول یہ بتاتا اور سکھاتا ہے، لکھا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور وہ یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ اور زبور 100 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اور پھر بہت سارے ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں جن کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے۔ اور عید جس کا مطلب ہے خوشی، جب کوئی قوم کہتی ہے کہ میری عید آ رہی ہے
تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا خوشی کا دن آیا ہے یا یہ خوشی کا موقع ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عید مناتے ہیں یا عیدیں مناتے ہیں۔ خداوند زندہ خدا نے میری بہنوں اور بھائیوں، میرے عزیزوں، خود قوم بنی اسرائیل کو بھی عیدیں منانے کا حکم دیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ اچانک نہیں ہوئی۔ پرانا عہد نامہ جو ہے یہ نئے عہد نامہ کی تکمیل ہے جس میں یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں کی گئی۔ خداوند زندہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بھی عیدیں منانے کا حکم دیا۔ اور عیدیں منانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف زندہ خدا خوش ہو، جنہیں ستے نے اٹھ جائے، کیونکہ رات واقعی دیر نہ ستے، صرف خوش ہونا ہی خدا کا مقصد نہیں ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، عید کا مطلب محض خوش نہیں ہے کہ خدا خوش ہو، یا صرف غور کیجئے گا، پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عید مناتے ہیں اپنی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جو عید خدا چاہتا ہے حقیقت میں وہ حقیقی عید ہے جس سے خدا کی مرضی ہماری زندگیوں سے پوری ہو۔ آمین۔ وہ خوشی، وہ عید جو خدا کی عین مرضی کے مطابق ہو۔ اور میرے عزیزوں، آپ جانتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ بائبل مقدس میں جب خدا کا بندہ موسیٰ کوہ حور پہاڑ پر چلا گیا، اس پہاڑ پر جب گیا تو پیچھے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں نے بچڑا بنایا، وہاں پر بھی عید منائی۔ تو کیا خدا ان کے اس عمل سے خوش ہوا؟ نہیں میرے عزیزوں، انہوں نے بچڑا بنانا شروع کر دیا اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو پل بھر میں بسم کر دوں گا، میں ان کو بسم کرنا چاہتا ہوں۔ اور غور کیجئے گا میرے عزیزوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عید وہ ہے جو عین خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ اس عید پر، اس بڑے دن پر خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے لوگ اس کی عبادت کریں، اس کے لوگ اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے اس کے سندر قدموں میں آئیں۔ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کلام بیان کرتا ہے زبور 100 میں اور اس کی دوسری آیت میں کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ غور کیجئے گا، اصل حقیقت جو عید کی ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے تاکہ کرسمس کی عید کو بھی درست طور پر ہم جانیں، ہم سمجھ سکیں کہ حقیقت میں کرسمس کی عید کا درست طور پر، صحیح طور پر مطلب کیا ہے۔ ابھی اگر آپ احبار 23واں باب پڑھیں تو وہاں پر بہت زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آج ہم نکالیں گے احبار 23واں باب کہ خدا نے یہاں پر بہت ساری عیدوں کا قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا ہے۔ 23واں باب پہلی آیت، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں۔ غور کیجئے گا، یہاں پر دوبارہ یہ الفاظ پڑھوں گا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں۔ یہاں پر عیدوں کا مقصد کیا؟ مقدس مجمعوں کا اعلان۔ کون سا اعلان؟ مقدس مجمعوں کا اعلان۔ اور مقدس مجمع دوسرے لفظوں میں عبادت ہے، اور یہ ہے مقدس مجمع۔ ہیلیلویا، یہ ہے مقدس مجمع۔ اور ابھی یہاں ہم سیکھ رہے ہیں کہ عیدوں کا جو حقیقی مقصد وہ ہے مقدس مجمعوں کا اعلان۔ اور غور طلب بات، خاص سننے والی بات کہ عید کا گہرا تعلق
اس واقعہ سے ہوتا ہے جس واقعہ کی یاد میں وہ عید منائی جاتی ہے. آمین. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند جہاں اعبار 23 باب میں جو عیدیں ان کو بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے، بنیادی طور پر میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ وہ لوگ اس کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ یہ عیدیں جو ہیں ان کو دوسرے لفظوں میں یادگاری کو بھی کہا گیا کہ یاد رکھنا، یادگاری کی عیدیں بھی کہا گیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں کوئی بڑا واقعہ ہو چکا ہے. اور عیدیں تو بہت زیادہ اعبار 23 باب میں ہیں، لیکن ان میں سے میں ایک عید کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ عید ہے خروج 12واں باب. آئے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب پہلی آیت. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہے. پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. کیا لے دی؟ ایک برہ لے. اور پھر آگے لکھا ہے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا. غور طلب بات جو ان آیات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند زندہ خدا فرماتا ہے کہ اگر اس گھرانے میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کم ہو، اس برہ کو کھانے کے لیے اور کرنا کیا ہے؟ ساتھیوں کو ملا لینا ہے، پڑوسیوں کو ملا لینا ہے. کیونکہ اگر برہ زیادہ ہو تو کھانے والے کم ہوں تو گوشت کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. گوشت کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. میرے عزیزو خدا کو ہماری فکر ہے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. وہ عیدیں بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ فکر بھی کرتا ہے. اگر ہم اعبار کی کتاب کا مطالعہ کریں ان عیدوں کے بارے میں خدا یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو میرے عزیزو جس کے پاس وسائل ہیں وہ برا کر لے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ کمریاں یا کبوتریاں کر لے، جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ میدا اور دیگر اشیاء استعمال کر کے وہ قربانی گزران سکتا ہے. خداوند زندہ خدا کو ہمارا بڑا فکر ہے کہ کہیں ان کا خرچ نہ ہو جائے، ان کا نقصان نہ ہو جائے. اور میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے لینا، اپنے ہمسایوں کو لے لینا تاکہ یہ برہ جو ہے ضائع نہ ہو سکے. خروج 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے. اور میرے عزیزو یہاں پر مطلب یہ تھا کہ جہاں تک برے کی کنڈیشن ہے، حالت ہے، وہ تو یک سالہ بھی ہو اور بے عیب بھی ہو. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آدمی کم ہیں تو پڑوسیوں کو بلا لو. مقصد یہ ہے کہ یہ ضائع نہ ہو. اور اگر ہم نئے عہد کے بارے میں دیکھیں، فضل کے دور کے بارے میں دیکھیں، تو جب یسوع المسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو یسوع نے کہا کہ یہ بچے ہوئے ٹوکرے کیا کر لو؟ جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو، کچھ ضائع. خداوند زندہ خدا کو اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے. وہ اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی جو ہے وہ فکر کرتا ہے. اور یہ فکر ہی تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا کے لیے بھیج دیا. ہیلیلویا. اعبار 12واں باب اور اس کی 21ویں اور 23ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں
تو یہاں پر ہم اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے ترتیب کا خدا ہے. دیکھیں ہر شخص نے جو برا لیا ہے، لکھا ہے کہ اس کو شام کو ذبح کرنا اور اسے اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگا لینا، تاکہ موت کا فرشتہ جب آئے تو وہ اسرائیلیوں کے گھروں کو چھوڑتا چلا جائے. میرے عزیزو غور کیجئے گا کہ خدا بغیر خون لگائے نہیں جانتا تھا کہ یہ اسرائیلی ہے اور یہ مصری ہے. خدا جانتا تھا. کیوں خدا نے ایسا کیا؟ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس کی فرما برداری کریں، اس کے لوگ اس کی فرما برداری کریں. اور غور طلب بات، ایک اور خاص بات، کہ آنے والے کسی برے کے بارے میں خدا کنسپٹ دینا چاہتا تھا، اور وہ برا میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. جس کے بارے میں کہا دیکھو یہ خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا خدا پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کا گھر ہے یا یہ مصریوں کا گھر ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے تابعدار ہو جائیں، اس کے ساتھ وفادار رہیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی تابعداری کریں. اور یاد رکھیے گا غور طلبات جنہوں نے خدا کی تابعداری کی، اپنے گھر کے دروازوں پر چوکھٹوں پر برے کا خون لگا لیا، موت کا فرشتہ ان کو چھوڑتا چلا گیا. اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے خداوند زندہ خدا کی کیا کی؟ تابعداری کی. کیا کی جی؟ تابعداری کی، حکم مانا. اور خدا یہی چاہتا ہے. اور آج مسیحیوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ مسیحی ہونا اہم بات نہیں ہے. مسیحی ہونا اہم بات نہیں ہے، بلکہ فرما بردار مسیحی ہونا یہ اہم بات ہے. آمین. یہ خاص بات ہے. مسیحی تو سب ہی ہیں، لیکن حقیقی مسیحی کم ہے. مسیحی سب ہی ہیں. بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جو موسمی ہیں، جن کو انگریزی میں سیزنلی کرسچن کہا گیا ہے. صرف بڑے دن یا ایسٹر والے دن آنا ہے گرجے، باقی خدا کون دیسی کون. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں، اور عام مسیحی نہ بنے بلکہ خاص مسیحی بن جائیں. آمین. اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ خدا ویسے تو جانتا ہے کہ یہ مسیحی ہے، لیکن جو اصل مسیح وہ ہے جو خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور جو خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے وہی حقیقت میں کرسمس کے اصل مطلب کو سمجھتا ہے. ہاللیلویا. اور خروج 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، جو تم نے مصر میں کرنا ہے جب تم کنعان میں چلے جاؤ تو پھر یہی کیا کرنا. اور کلام بیان کرتا ہے یہ تم میری عبادت کرنا. 12ویں آیت میں خدا کہتا ہے یہ قربانی کو جب تم ادا کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم میری عبادت کرو گے. یہ میرے الفاظ نہیں، خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا اور سکھاتا ہے. آئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے خروج 12واں باب اور اس کی 25ویں آیت. خروج 12واں باب اور اس کی 25ویں آیت. اور جب تم اس ملک میں جاؤ جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو، تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا. اس عبادت کو برابر جاری رکھنا. اس عبادت کو تم نے برابر جاری رکھنا ہے جب تم کہاں چلے جاؤ؟ وعدے کی سرزمین پر، ملک کنعان پر چلے جاؤ، وہاں تم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور میرے عزیزو پھر اور ایک خاص بات خدا نے کہی کہ جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے، جب تمہارے بچے تم سے پوچھے کہ یہ آپ قربانیاں کیوں کر رہے ہو، یہ عید آپ کیوں منا رہے ہو، تو ان کو بتانا کہ خداوند جب ہم مصر میں تھے تو اس نے جلالی کام ہماری زندگیوں میں کیا ہے. ہاللیلویا. اس نے جلالی کام ہماری زندگیوں میں کیا ہے.
اور ہمیں بچایا ہے. اور آج بھی میرے عزیزو غور طلب بات کہ کرسمس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عید جو ہے یہ ایک خاص واقعہ کو ظاہر کرتی ہے کہ ماضی میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور کرسمس بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماضی میں بہت بڑا کام ہوا کہ اس پوری دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. آمین. تو اس کرسمس پر میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنے منجی یسوع المسیح کی اس لازوال محبت کو یاد رکھیے گا جو اس نے آپ کے ساتھ کی ہے. اور جب آپ کی نسلیں آپ سے پوچھے، آپ کی اولاد آپ سے پوچھے، تو ان کو بتائیں کہ یہ کرسمس ہم اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ اس دن میرا اور آپ کا منجی پیدا ہوا، یسوع پیدا ہوا، نجات دہندہ پیدا ہوا، شافی پیدا ہوا، راہ، حق اور زندگی دینے والا پیدا ہوا. ہیلیلویا. اور میرے عزیزو، ہم بھی بڑا دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہماری اولاد ہم سے سیکھے، کیونکہ خدا اسرائیلیوں کو بھی عید منانے کا خاص مقصد بتا رہا ہے، کیونکہ عید منانا ایک یادگاری ہے، کرسمس بھی ایک یادگاری ہے کہ ہم یسوع کی اور اس کے باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایک اور خاص بات کہ 24 اور 25 دسمبر جو ہے، یعنی 24 کی رات کو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر کرسمس والے دن بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ ایام جو ہے، اگرچہ بہت سارے ایسے فرقے بھی ہیں مسیحیوں میں جو اس تہوار کو نہیں مانتے یا مناتے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو 25 دسمبر کو، جیسے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ہیں، رومن کیتھولک، یہ 25 دسمبر مناتے ہیں، اور ارمینیا کی کلیسیا جو ہے وہ 19 جنوری کو مناتی ہے، اور جو آرتھوڈکس کلیسیا ہے وہ 6 جنوری کو مناتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ دن کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ دن عام دن ہے کیونکہ یسوع راجہ پیدا ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا، میرا اور آپ کا منجی پیدا ہوا. اور اگلی اور خاص بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیشن گوئیاں تو ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی، ان کی تکمیل بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص کریکٹر ہے. یسوع مسیح کی پیدائش پر بہت زیادہ اہم کردار ہے آپ کے سامنے، جن میں یوسف ہے، مقدسہ مریم ہے، اور غور طلب بات ان کے کرداروں سے میں اور آپ سیکھتے ہیں. اور وہ کون سی ہے؟ یوسف کو وہ ڈرتا تھا اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے، لیکن فرشتے نے کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اور میرے عزیزو، یہاں پر یوسف مجھے اور آپ کو خدا کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آتا ہے، تابعداری کرتا ہوا نظر آتا ہے. مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کیجئے گا، جس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. مقدسہ مریم آج کے ایماندار کو، آج کے مسیح کو، نامی یا عام مسیح کو نہیں بلکہ خاص مسیح کو بھی بتا رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے خدا کے وفادار ہونا ہے، اس کے قول کو پورا کرنا ہے. پھر میرے عزیزو، ستارہ جو مجوسیوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ بھی بتا رہا ہے، او علم النجوم رکھنے والوں، ستاروں کا علم رکھنے والوں، دوسروں کو باتیں بتانے والوں، دوسروں کا مستقبل بتانے والوں، اور دیکھو تمہارا مستقبل بتانے والا یسوع پیدا ہو گیا ہے. ہیلیلویا. اور میرے عزیزو، مجوسی جب یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہ تحائف پیش کر رہے ہیں. غور طلب بات، کیا مجوسی ایک ہی دن میں یسوع کے پاس آ گئے؟ نہیں میرے عزیزو، ان کو بہت زیادہ وقت لگا، راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کاریں تو ہوتی نہیں تھی، اور آج کل دیکھیے گا کہ آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، اور مجھے جب موٹر وے نہیں بنی تھی تو مجھے اتفاق ہوا پنڈی اسلام آباد جانے کا، تو بہت زیادہ وقت 10 گھنٹے 8 گھنٹے لگ جاتے تھے، ایسا ہی ہے۔ تو آج تو جناب 4 گھنٹے، ایک تو فون کرو تو سیدھا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 گھنٹے سیدھا ہوتے نہیں پتہ کار سے بیٹھ کے ہوتے اینی ہو۔ تو پھر میرے عزیزو، وہ مجوسی جو ہے وہ ایک دم وہاں پر نہیں پہنچ گئے، چلو جی ستارے صاحب دسے یہ ستارہ فٹافٹ انہوں نے لے گیا۔ میرے عزیزو، انہوں نے بہت زیادہ دشواریوں کا، مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور ایک خوبصورت بات کہ انہوں نے بھی تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ آج میری اور آپ کی باری ہے کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں، یوسف بتا رہا ہے، مقدسہ مریم بتا رہی ہے، یہ چرواہے بتا رہے ہیں، اور آسمانی گروہ بتا رہی ہے، جنہوں نے کہا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور یہ گروہ جو آسمانی گروہ ہے آج مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے منجی کی حمد کرنا ہے، اس کی مدح سرائی کرنا ہے، اس کے بڑے بڑے اور جلالی کاموں کے لیے، کیونکہ وہ خود خالق جو ہے وہ انسان بن کر آ گیا ہے۔ پرانے عہدنامہ میں وہ روحانی طور پر اپنے لوگوں سے بات کرتا، لیکن نئے عہدنامہ میں خدا خود مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان آ گیا، اور وہ آج بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا نام ایک اور بھی ہے، وہ نام ہے ایمینویل، اور اما کا مطلب ساتھ، اور نو کا مطلب ہمارے، اور ایل کا مطلب آپ جانتے ہیں خدا، خدا ہمارے ساتھ۔ اور غور طلب بات کہ کرسمس کا دار و مدار ان تمام کرداروں پر ہے۔ آج اس کرسمس پر اپنے کردار پر غور کریں کہ میرا مسیحی کریکٹر، میرا مسیحی کردار کیسا ہے؟ کیا میں اپنے منجی یسوع کا وفادار ہوں؟ ان مجوسیوں کی طرح جنہوں نے بہت زیادہ رکاوٹوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کیا اور اپنی منزل تک پہنچے۔ آج میری اور آپ کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، آج میری اور آپ کی منزل آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس کو پانے کے لیے اگرچہ دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑے، تو آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اپنے خدا کے وفادار رہے۔ اس کرسمس پر یہ آمد کرے، اس کرسمس پر یہ وعدہ کرے خدا سے کہ خداوند مجھے فضل بخش کہ میں تیرا وفادار رہوں۔ آمین۔ اور لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا وفادار۔ Be faithful even to the point of death, then I will give you the crown of life. زندگی کا تاج، زندگی کا تاج۔ اور میرے عزیزو، شکر گزاری کریں، اپنے منجی یسوع کے لیے شکر گزاری کریں، اور اس کے شکر گزار ہوں جو مجسم ہوا اس دنیا میں، اور جس نے مجھے آپ کو مثالی نمونہ پیش کر دیا ہے۔ اس نے بہت زیادہ دکھوں اور مصیبتوں کا بھی سامنا کیا ہے، تاکہ آپ کی اور میری جو ہے جدائی کی دیوار جو خدا کے درمیان ہائی ہوئی تھی، اس کو اپنے بے قیمت خون سے دور کر دے۔ فرما برداری کا بہترین نمونہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ اس کی لازوال محبت مجھے اور آپ کو بتاتی اور سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا ہے، محبت کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آج کا دن جو ہے یا 24 دی رات ساڈے جڑے عام مسیح ہیں، میں انہاں دی گل کر لگا، جو ہمارے عام مسیحی ہیں، میں ان کی بات آج صبح بھی میں جب پیغام تیار کر رہا، میرے آنسو آ رہے تھے ان لوگوں کے لیے، یا جب میں ادھر مسجد پر بیٹھا تھا تو ایسے لوگوں کے لیے میں آنسو بہاتا۔ اس گلی میں ایک بھائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا گروپ ہے، بڑھیا ہی انہوں نے منع، گلی میں اچھی اچھی بولنا توبہ کر لو، توبہ کر لو، اس کا منہ چھڑ دو، یہ بڑا داغ ہم پر لگا ہوا ہے کہ یہ مسیح جڑے میں شراب بیچتے ہیں تے پیندے بھی ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری خدمت جو ہے وہ جیل میں رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ جو غیر مسیح ہیں سب سے زیادہ وہ بیچتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، 75% وہ اور 25% جو ہے مسیح۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں، میں آج خدا کا خادم ہوتے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ داغ جو ہمارے اوپر لگا ہے
اس کو ختم کرنا ہے، اور یہ داغ میرے اور آپ کے یسوع کے خون کے وسیلہ سے ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے نام سے ختم ہو سکتا ہے، اور اس کی شفقت سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ آ رہا ہے سال بعد دینا ہوتا ہے، یہ خوشی دا دینے تو چلو گھٹ لا لینا چاہیے، اینجی ہے نا، میں نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہتے تو گھٹ لے لینا چاہیے۔ یہ خوشی نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھا ہے کہ خوشی کا دن کیا ہے، اور مقدس مجمع میں آنا یہ خوشی ہے، اس کی عبادت کرنا یہ خوشی کا دن ہے، اور اس کے نام کو جلال دینا یہ خوشی کا دن ہے، اس کے تابعدار اور فرما بردار ہونا یہ خوشی کا دن ہے۔ اور حقیقت میں یہی اصل میں کرسمس ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اچھے اچھے خوبصورت کپڑے بھی پہنتے ہیں، یہ پہننے چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کرسمس نام ہے خدا کے حضور آنے کا، اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کا۔ جن کے پاس نہیں وہ فکر مند نہ ہو کہ ہمارا کرسمس نہیں ہے، کپڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کپڑے میرے عزیزو جو آپ کے ہیں وہ ہیں، خدا ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اپنے اس کرسمس پر آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ ظاہری پاکیزگی انسان دیکھتا ہے، لیکن باطنی خدا دیکھتا ہے۔ اپنے باطن کو درست کرے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو، آپ میں سے کتنے چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھے؟ ہاللیلویہ۔